السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء گجر پیج میں ہوں ضیاء اللہ چیچی گجر۔ پچھلے کئی عرصے سے پاکستان میں سیاسی دنگل تیار ہے، سیاسی اکھاڑا سج چکا ہے اور سیاسی پہلوان ایک دوسرے کو دھوبی پچھاڑ دے رہے ہیں۔ دھوبی پچھاڑ یہ پہلوان ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، لیکن اس کا درد اور تکلیف پاکستانی عوام سے رہی ہے۔ لفظی مکے گھوسے لات سیاستدان ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں، لیکن درد اس کا پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جس طرح گزشتہ دنوں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ایک جلسہ کیا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بتایا جاتا ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں سیاسی، ان تمام جماعتوں نے جو جلسہ کیا ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا جلسہ سب سے بڑا ہے، لیکن مجھے سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ یہاں پر پستہ کون ہے۔ دراصل ہم عوام ٹیشو پیپر کی طرح سیاستدانوں کے سامنے ہیں، سیاسی اکھاڑے میں لڑتے وہ ہیں اور اپنا پسینہ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں، ہم غریب عوام سے وہ پوچھتے ہیں۔ اپنے پسینہ پوچھنے کے لیے ہم عوام کو استعمالا جاتا ہے۔ آج اگر وزیر اعظم پاکستان بات کرتا ہے تو وہ بھی عوام کی بات کر رہا ہے، اور اسی طرح پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بات کرتی ہیں تو وہ بھی پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی بات کرتی ہیں۔ گزشتہ 3.5 سال کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا میں 8 سال سے ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے، کتنی کامیاب حکومت ہے، کتنی ناکام ہے، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ماضی کی حکومتیں جو تھی آج تک صرف ایک ہی رونا روتی رہی کہ خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب کرسی چھوڑتے ہیں اور کوئی اور آ کے کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس نے تو پھر یہی رونا ہے کہ خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے۔ مہنگائی کا طوفان پھر عوام پر ہوگا، مہنگائی کے بم پھر عوام پہ گریں گے، لوٹا پھر عوام کو جائے گا۔ آج جو سیاسی اکھاڑا ہے، سیاسی دنگل جو ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ذرا دراصل سوچنے والی بات یہی ہے۔ اگر اس بات کی طرف ہم دھیان دیں اور ہم اس بات کو سوچیں اور سمجھیں تو شاید ہمارے لیے مسئلہ بہت آسان ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی سیاستدان اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کی سیاست کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی رونا روتا ہے جو آج رونا رویا جا رہا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے اپنی سیاست تو ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کے بچوں کی سیاست بھی ختم ہونے والی تھی، ان کا بچوں کا سیاسی مستقبل ختم ہونے والا تھا، تو آج اتنا بڑا دنگل پھر سجایا گیا اور میرے اور آپ کے جیسے نادان لوگوں کے ذریعے اپنے پسینے صاف کیا جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام بڑی یا تو سادہ لو ہے، یا بات کو سمجھتی نہیں ہے، یا سارا کچھ سمجھ کر جان بوجھ کر اسے ایسی دنگل کا حصہ بنتی ہے کہ جس دنگل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان کے سوا ان کے ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں مہنگائی اور بے روزگاری ہے، لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ میں بات یہ نہیں آئی کہ آج اگر مہنگائی ہے تو آنے والی حکومت کیا کرے گی۔ ماضی میں بھی تو کوئی بھی حکومت آئی ہے تو اس نے یہی رونا رویا ہے کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے، مجھے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، مجھے پاکستان کے اثاثے گروی رکھنے پڑیں گے، مجھے IMF کی ہر شرط مان کر ملک کو بچانے کے لیے مجھے ہر قسم کا اقدام اٹھانا پڑتا ہے۔ ماضی کی تمام حکومتوں نے اور موجودہ حکومت نے بھی یہی کیا ہے کہ ہم نے IMF سے جو قرضے لیا وہ ملک کے مفاد میں لیے ہیں، اور مزید قرضے جب لیں گے تو وہ بھی ملک کی مفاد میں لیں گے، کیونکہ موجودہ حکومت جب آئی تھی تو اس کا بھی یہی رونا تھا کہ خزانہ خالی ہے، خزانے میں کچھ نہیں ہے۔ آنے والی حکومت کیا خزانے کو اپنے آتے ساتھ ہی بھر دے گی، یا وہ بھی اسی طرح رونا روئے گی کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے؟ اور اس کے عوض میں ہوگا کیا؟ ڈالر جو ہے وہ بڑھے گا، روپے کی قیمت کم ہوگی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج ڈاؤن ہوگا، پیٹرول، دال، چینی، چاول، آٹا، ہر چیز جو پاکستان کے اندر جو کچھ اشیاء خوردنوش ہے یہ سارا کچھ پھر مہنگا ہوگا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ سیاستدان کو ہوگا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ امیر کو ہوگا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ بزنس مین کو ہوگا۔ غریب پھر تباہ ہوگا۔ سیاسی پہلوان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بازو آزماتے رہتے ہیں اور عوام کو صرف اور صرف سیاسی لولی پاپ دیا جاتا ہے۔
مفاد پرست سیاستدان ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں، وہ عوام کے لیے نہیں لڑتے، اور اس وقت پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر وہ حکومتی بینچ ہیں یا اپوزیشن کے بینچ ہیں، صرف اور صرف اپنی سیاست، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کی سیاست کو بچانے کے لیے گیم کھیلی جا رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری عوام کبھی انقلاب کا سوچ نہیں سکتی اور نہ اپنے لیے بہتر مستقبل کا سوچ سکتی ہے اور نہ اپنے آنے والی نسل کے بہتر مستقبل کی سوچ رکھتی ہے، کیونکہ ہماری صفوں میں، ہماری قوموں میں، ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے علاقوں میں ان سیاستدانوں کے سیاسی دلال موجود ہیں، اور وہی سیاسی دلال ان عوام کو استعمالتے ہیں اور عوام کے ووٹ کی طاقت پہ یا عوام کو جلد سے جلوس کی طاقت میں استعمال کر کے انہی سیاستدانوں کو فائدہ دیتے ہیں، انہی کو تقویت دیتے ہیں۔ ان کا فائدہ ہوتا ہے لیکن غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، غریب تر ہوتا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر امیر ہمیشہ امیر ہوتا جاتا ہے۔ ملک کے تمام ادارے پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں، لیکن جب عوامی مسائل کی بات ہوتی ہے تو انہی اداروں کو اسی عوام کے خلاف استعمالا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم ووٹ دے کے اسمبلیوں تک بھیجتے ہیں، وہی لوگ اسی سیاسی قوت کے ذریعے اور اسی سرکاری مشینری کو استعمال کر ہمیں اپنے پیروں کے تلے ہاتھی کی طرح رون دیتا ہے۔ ہاتھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک مضبوط جانور ہے، اور وہ کبھی بھی کسی چیز سے لڑتا ہے تو زیادہ تر اسے اپنے پیروں کے نیچے روننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم پاکستان کے مفاد پرست سیاستدانوں کو اتنا مضبوط بنا لیتے ہیں کہ وہ ایک پھر ہاتھی بن کے ہمیں ہی رونتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات غلط ہو یا کوئی بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام، ضیاء اللہ چیچی گجر۔